السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کل ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی۔ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ سے لے کر والضالین تک ہم نے پڑھا تھا، تو آج اس سے آگے کا سبق ہے، تو میں پچھلا ریپیٹ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو کل والضالین اور آج کا سبق ہے آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سورۃ الفاتحہ کو نماز میں پڑھا ہے اور صحابہ کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بلند آواز میں کہا ہے اور صحابہ کو کہنے کا حکم دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم بھی کہو آمین۔ تو میرے پیارے برادر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الفاتحہ ختم کرتے تو آمین بلند آواز سے کہتے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن ورفع صوتہ وقال آمین، رواہ دار القطنی وحسنہ والحاکم وصححہ۔ روایت کیا اس کو دار القطنی نے حسن کہا ہے اور حاکم نے صحیح کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الفاتحہ مکمل کرتے تو بلند آواز سے آمین کہتے۔ اور تیسری روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ سب سے زیادہ تمہاری آمین سے جو جلتے ہیں وہ یہودی ہیں، اور تم بہت زیادہ آواز میں آمین کہا کرو۔ سب سے زیادہ جلنے والے آمین پر یہودی ہیں اور تم خوب آمین کہا کرو۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ آمین پر جلنا یہودیت ہے، اور اس پر جلنے والوں کو جلانا شرعی حکم ہے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہتا ہے تو مقتدی بھی آمین کہتے ہیں اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔
جب تینوں کی آمین اکٹھی مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔